السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع النور شریف کی جو ہی آمد ہوتی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہر سنی صحیح العقیدہ آقا کا میلاد مناتا ہے تو میلاد منانا یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالی نے اس میں رکھا ہے، اور کتنا بڑا اجر و ثواب ہے تو اسی کے حوالے سے ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ملتا ہے کتابوں کے اندر، جس سے ہمارے ایمان کو مضبوطی ملتی ہے اور میلاد منانے والوں کو میلاد منانے کی طرف اور رغبت ملتی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مدینہ منورہ میں ابراہیم نامی ایک شخص رہا کرتا تھا، جس کا معمول یہ تھا کہ ہمیشہ حلال روزی کماتا، اور جو کچھ کماتا اپنی ساری آمدنی کا آدھا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا جشن منانے کے لیے الگ جمع کر دیتا، یعنی جو آمد ہوتی اس کا 50% آدھا حصہ الگ جمع کر لیتا، اور جب ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بڑے دھوم دھام سے مگر شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر خوب بناتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار ثواب کے خاطر لنگر بناتا اور لوگوں کو لنگر بانٹتا، کھلاتا، اور اس طرح اچھے اچھے کاموں میں اپنی رقم خرچ کرتا تھا۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تمام تر کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتی تھی، وہ بھی اپنی زمانے کی بہت بڑی عاشق رسول تھی، لیکن اتفاقاً ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا کچھ دنوں کے بعد، لیکن اس مرد مجاہد کے معمولات میں کوئی کمی نہ آئی، یہ ہمیشہ آقا کا میلاد مناتا رہا اور آئندہ بھی اس نے منانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، میری جتنی بھی چھوٹی ہوئی چیزیں ہیں، میرا جو کل مال ہے اس میں 19 گز کپڑا ہے اور 50 درہم ہے، کپڑا میری تجہیز و تکفین میں لگا دینا، اور جو 50 درہم ہے تو انہیں بھی ہو سکے تو کسی اچھے کام میں خرچ کر دینا۔ اور پھر اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ اللہ والا تھا تو کشف کے ذریعے سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ میرا انتقال آج کی رات ہو جائے گا، اور اس اعتبار سے اس نے وصیت بھی کر دی۔ جب انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے نے اس کی وصیت کے مطابق اس کو کفنایا، کفن پہنایا، نہلایا دھلایا اور دفن کر دیا۔ اب وہ 50 درہم کے بارے میں سوچنے لگا کہ اسے کہاں خرچ کروں، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اسی فکر میں، اسی سوچ و وچار میں وہ سو گیا۔ رات میں جب سویا اس نے عالم خواب کے اندر دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور نفسی نفسی کا عالم ہے، جو بدکار ہے، گنہگار ہے، ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، اور جو نیکوکار ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، ان کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اب یہ تھر تھر کانپ رہا ہے کہ میرا کیا بنے گا، میرے ساتھ کیا ہوگا، کہیں دوزخ میں ڈال دیا جاؤں گا یا جنت کی اجازت ملے گی۔ اچانک غیب سے آواز آتی ہے کہ اس نوجوان کو جنت میں داخل ہونے دیا جائے۔ جنت میں داخل ہوا اور جنت کی سیر کرنے لگا۔ 7 جنتوں کی سیر کرنے کے بعد جب یہ نوجوان 8ویں جنت کی طرف بڑھا تو داروغہ جنت حضرت رضوان نے فرمایا کہ اس جنت میں صرف وہی بندہ داخل ہو سکتا ہے کہ جس نے ماہ ربیع النور میں آقا کی ولادت کے دنوں میں خوشی منائی ہو، یعنی آقا کی میلاد منائی ہو، وہی بندہ اس جنت میں جا سکتا ہے۔ اب جب یہ اس نے سنا نوجوان نے تو اس کی تو چہرے پر خوشی دوڑ گئی کہ اگر ایسا ہے کہ جنت میں کوئی اسپیشل مقام خوشی منانے والوں کے لیے ہے آقا کی میلاد کی، تو پھر میرے والدین مرحومین تو ضرور اس میں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ آقا کا میلاد مناتے تھے۔ تو آواز آئی کہ اس کو جنت میں داخل ہونے دیا جائے، 8ویں جنت میں، اس کے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جنت میں گیا تو دیکھا کہ نہر کوثر کے قریب اس کی والدہ بیٹھی ہے، اور پھر تھوڑی دور ہی پر ایک عظیم الشان تخت لگا ہوا ہے،
اور اس پر ایک کرسی میں لگی ہوئی ہے جس پر ایک خوبصورت اور ایک خاتون تشریف فرما ہے، اور اس کے آس پاس میں کرسیاں ہیں جن پر دیگر خواتین ہیں۔ اس نوجوان نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ اس کرسی پر کون خاتون ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اس پر حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ جو کرسیاں ہیں ان پر حضرت آسیہ ہے، حضرت سارہ ہے، حضرت مریم ہے، حضرت خدیجہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ہے، حضرت زبیدہ ہے، حضرت رابعہ ہے، اور دیگر خواتین رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں۔ اب یہ تھوڑا اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا تخت ہے، جس تخت پر رحمت عالم، سرور دو عالم، مدنی مکی تاجدار حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ایک طرف خلفاء راشدین بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں طرف سونے کی کرسیاں ہیں جن پر انبیاء کرام تشریف فرما ہے، اور بائیں جانب شہداء کرام جلوہ افروز ہے۔ اب اس نے دیکھا تو قریب ہی جھرمٹ میں ان کے والد ابراہیم بھی سے نظر آئے۔ والد نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو خوشی سے پھولے نہ سمایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے والد سے پوچھا کہ حضور آپ کو اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ کیسے ملا؟ تو اس کے والد مرحوم نے فرمایا کہ بیٹا یہ سب مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کی صلے میں ملا ہے۔ یعنی چونکہ میں آقا کا میلاد کا جشن منایا کرتا تھا، آقا کی میلاد منایا کرتا تھا، خوشیوں کا اہتمام کرتا تھا، لنگر بناتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں جنت میں یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اب اس نوجوان کی آنکھ کھلی، اور صبح جب بیدار ہوا تو اس نے اپنے تمام تر سامان کو اونے پونے داموں میں بیچا، اور اپنی اس رقم کو اپنے والد کی چھوڑی ہوئی اس 50 درہم رقم کے ساتھ ملا کر لنگر کا اہتمام کیا، علماء، صلحاء اور تمام تر لوگوں کے لیے دعوت کا انتظام و انصراف کیا، اور لنگر کھلایا، بانٹا، اور پھر اس کے بعد عبادت الہی میں مصروف رہنے لگا اور ہمیشہ عبادت الہی کرنے لگا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا کہ نوجوان تم پر کیا گزری؟ تو فرمایا کہ مجھے جشن ولادت منانے کی برکت سے جنت میں اپنے والد مرحوم کے پاس پہنچا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ! تو کتنا بڑا انعام و اکرام اس بندے کو دیا گیا آقا کے میلاد منانے کی وجہ سے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، نامۂ اعمال اسیا سے میرا بھرپور ہے۔ تو آقا کا میلاد خوب منائے، اور جتنا ہو سکے خوشیوں کا اہتمام کرے، شریعت کی باؤنڈری اور شریعت کے دائرے میں رہ کر جتنی بھی ہم خوشی منائیں گے انشاءاللہ عز و جل یہ خوشیاں ہماری رائے گاہ نہیں جائے گی، بلکہ بے پناہ اجر و ثواب عطا ہوگا، اور اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو ممکن ہے کہ یہی عمل ہمارے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو دوسرے تمام لوگوں تک شیئر کر دیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ میلاد منانے کا فائدہ کتنا بڑا ہے، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔